نحمده ونصلي على رسوله نور الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صدق الله مولانا العظيم. قابل قدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بالخصوص یادگار بانی محفل محترم المقام ڈاکٹر محمد حسام الدین صاحب، عزیر صاحب مدد اللہ العلی، پھر ان کے جملہ برادران، رفقا، پھر اہل خاندان، معزز حضرات، مکرم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً میرے دل میں بھی بڑا خلق ہو رہا ہے، میں بھی بڑا مضطرب ہوں کہ حضرت قاضی صاحب مرحوم کے انتقال کے بعد میری یہاں پر پہلی حاضری ہے۔ جب میں یہاں حاضر ہوتا تو یقیناً میرے سامنے حضرت محترم قاضی صاحب مرحوم کا چہرہ ہوتا۔ بہت زیادہ نہ بولنے والے خصوصیات میں نے ان کی ذات میں دیکھا۔ قاضی صاحب کا جو خصوصی وصف مجھے پسند آیا، پھر میرے دل کے اندر گھر کر گیا، وہ تھا خاموش مزاجی۔ بہت حد تک میں نے حضرت کو خاموش مزاج دیکھا۔ لوگوں کے اندر جب وہ بڑے ہوتے ہیں پھر ان کے اندر واقعی بڑاپن ہوتا ہے تو بہت ساری باتیں کہنے کے لیے وہ آمادہ ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے، مہمانوں کے سامنے وہ تفصیلات سناتے ہیں۔ مگر میں اللہ کو گواہ رکھ کر کہہ رہا ہوں کہ میری یہاں حاضری تقریباً 3 مرتبہ ہوئی تھی، 3-4 مرتبہ یہاں حاضری ہوئی۔ پھر حاضری کے بعد جو بھی میرے معروضات ہیں، گزارشات ہیں، پھر میری ٹوٹی پوٹی جو بھی باتیں ہیں، وہ ختم ہونے کے بعد جلسہ جب ختم ہو جاتا تھا تو اس روم میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوتا تھا۔ تو جتنی دیر ہم لوگ ان کے سامنے بیٹھتے تھے تو 3-4 سالوں کا بھی اگر میں آپ کے سامنے ایک مواد رکھوں تو میں غلط نہیں ہوں گا، بھئی امید ہے انشاءاللہ میں غلطی نہیں کر رہا ہوں گا کہ حضرت محترم قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹھک میں، حالانکہ جب بیٹھک ہوتی ہے تو اس کے اندر مختلف باتیں نکلتی ہیں، مختلف امور کے سلسلے میں گفتگو چلتی ہے۔ تو میں نے دیکھا ہے، میں بالکل حق کہہ رہا ہوں کہ وہ یہاں کے مالک تھے، یہاں کے بانی تھے، پھر ایسے عظیم الشان پرنور محفلوں کے داعی تھے۔ تو دوسرے احباب بھی ان کے ساتھ تشریف فرما ہوتے تھے، تو دوسرے افراد جو ہوتے تھے، احباب ہوتے تھے، وہ گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے تھے، کچھ پوچھتے ہوئے نظر آتے تھے، لمبی گفتگو چلتی تھی کبھی، مگر میں 3 سال 4
4 سال کا پورا نچوڑ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ محترم حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو گفتگو فرمائے خاص مقام میں، گفتگو کے مقام میں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ 10-12 باتیں ہوں گے، 10-12 جملے بھی ہو سکتے ہیں، وہ زیادہ ہو جائیں گے۔ تو یہ جو خاموش مزاجی تھی، یعنی سب کچھ ہو کر کچھ نہ ہونا، ظاہر کرنا، یہ بہت بڑا وصف اور بہت بڑا کمال ہوتا ہے۔ ورنہ تو آج کے تاریخ میں ہم کتنا بولتے رہتے ہیں، پھر ہم یہ بولیں تو غلط نہ ہو، کتنا جھاڑتے رہتے ہیں، کتنا زیادہ ہم گفتگو کرتے ہیں۔ تو وہ بہت زیادہ خاموش مزاج تھے۔ میں حافظ صاحب سے بھی یہاں سے آنے سے پہلے ان کے سامنے بھی یہی بات رکھا، مجھے ان کا جو وصف بہت زیادہ لبھا گیا وہ تھا ان کی خاموش مزاجی۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر ہے کہ بھئی اس تقدیر نے خاموش بندے کو خاموشی کے ساتھ ہمارے درمیان سے اٹھا لیا۔ پھر ہمارے لیے بس ایک سہارا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کما حقہ ان کے سلسلے میں دعا کرنے کی کوشش کریں کہ انہوں نے جو پودا لگایا ہے یہ پودا ہمیشہ ہمیشہ ابد الآباد تک ہرا بھرا رہے، پھر ان کی کاوشوں کو اللہ رب العزت قبول فرمائے، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کے تصدق میں ان کی ڈھیروں بخششیں ہو جائیں، بے شمار مغفرتیں ان کو حاصل ہو جائیں، پھر اللہ اس کے رسول کا خصوصی قرب ان کو حاصل ہو جائے۔ میں بھی عرض کرتا ہوں، جو آج ہمارے سامنے ان کے جو فرزند ارجمن بانی محفل کی شکل میں تشریف فرما ہے، تو امید ہے پھر ان کے جو قوائف ہیں، ان کی جو کیفیت ہے، اس کو پیش نظر رکھ کر یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی بڑے باپ کے بڑے ہونے کا کردار ادا کرتے ہوئے ایسے عظیم الشان اور بڑے کام کو برقرار رکھنے کی پوری بھرپور کوشش کریں گے، پھر دنیا و آخرت میں سرخرو ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہاں کی حاضری بار بار عطا فرمائے، یہاں کی بارونق پر نور فضاؤں میں ہم کو بار بار لائے، پروردگار عالم ہم سب کو میلاد کی بہاریں عطا فرمائے۔ دوستو، میں ایک خصوصی عنوان کے تحت گفتگو کرنے کا عادی ہوں۔ بھئی ایک عنوان کا انتخاب کرنے کے بعد یہ گناہگار کوشش یہ کرتا ہے، کیونکہ ہمارا تعلق، ہم سب کا تعلق بلا تردد حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت فضیلت جنگ انوار اللہ فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بانی جامع نظامیہ کی ذات سے ہے۔ تو حضور کا فیضان کرم ہے کہ جو بھی جامع نظامیہ کے پروردہ ہوتے ہیں، وہاں کے طلبہ ہوتے ہیں، میں تو طلبہ کا خادم ہوں، تو وہ بھرپور انداز میں اپنی فکر کو ایک عنوان کے تحت میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر میرے آنے سے پہلے حضرت علامہ حافظ فیاض صاحب نے مجھ سے کہا، پھر ابھی بانی محفل نے بھی میرے کان میں کچھ ارشاد فرمایا، تو ان ارشادات کی بنیاد پر میں اپنے تقریر کا مضمون بدل دیا۔ دوستو، کبھی حاضری ہوگی، زندگی باقی رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس مضمون اس موضوع پر تقریر ہوگی۔ وہ تقریر کا موضوع تھا مصطفیٰ تیری بولیوں کی قسم۔ تو آپ اس کا ٹائٹل دیکھ کے سمجھ رہے ہوں گے کہ کتنا زیادہ بابرکت اور پرنور قرآن مجید کا وہ مضمون ہوگا، قرآن و حدیث کا۔ مگر میں ابھی اس مضمون کو، موضوع کو بدل دیا۔
میرے موضوع کا عنوان سورہ زخرف کی آخری آیتیں تھیں۔ وقیلہ یا ربی ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون فاصفح عنہم وقل سلام فسوف یعلمون، یہ آیتیں تھیں، سورہ زخرف کی آیتیں تھیں، یہ دو آخری آیتیں۔ مگر موضوع کو مجھ کو تبدیل کرنا پڑا، تو میں سورہ نساء کی ایک آیت مبارکہ کے مقدس کلمات ابھی میں آپ کے سامنے پڑھنے کی اور تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کیا ہوں۔ یہ آیت مبارکہ، یہ کلمات مقدسہ سورہ نساء سے تعلق رکھتے ہیں۔ کون سے؟ سورہ نساء۔ گفتگو ہونی تھی سورہ زخرف کی آیتوں کے سلسلے میں، مگر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کبھی موقع ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سیر حاصل آپ سے گفتگو ہوگی، کیونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے، پھر میرے لیے کچھ احکامات بھی ہیں، تو اس کے حساب سے میں اپنی گفتگو کو اس طرف منتقل کرتے ہوئے کچھ باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ واقعی دیکھیے، سچی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی خانے کا انداز مجھے بہت پسند آیا۔ یہ جو نبی خانے کا ماحول ہے، بڑا پر لطف ماحول ہے، بڑا پسندیدہ ماحول ہے۔ پھر مجھے آج یہاں سرزمین بدر کی ایک بہت زیادہ مایہ ناز شخصیت، حضرت کا نام مبارک جی، حضرت فیض چشتی، اچھا حضرت حسین چشتی، ماشاءاللہ بھئی آپ کا واعظ بے مثال، پھر تقریر پر اثر سننے کا مجھے اتفاق ہوا، بڑی خوشی ہوئی، مسرت ہوئی کہ سرزمین بدر میں سمجھتا تھا کہ ہمارے فیاض صاحب ہی ہیں، پھر ہمارے سراج صاحب ہیں، عمر ہاشمی صاحب ہیں، مگر الحمدللہ برادر محترم نے بھئی اپنی تقریر کے ذریعے سے 4 چاند لگا دیا۔ حسن اتفاق یہ ہے کہ میرے کانوں میں فیاض صاحب نے جو کہا تھا کہ آپ کو یہ کہنا ہے، یہ کہنا ہے، تو اس میں سے تقریباً 90% باتیں حضرت نے بیان فرما دی، تو میرے لیے بہت ہلکا ہو گیا۔ ماشاءاللہ بہت زبردست، مدلل، بڑا مؤثر آپ کا بیان رہا۔ بھیا آپ کی سب کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کی قدردانی کریں، ہمارے علماء کی، پھر ان کو سر آنکھوں پہ بٹھائیں۔ واقعی بہت بڑی غنیمت ہیں، پھر خاص طور پر سرزمین بدر کے لیے یہ بہت بڑا قیمتی خزانہ ہے، تو ان کی ہمت افزائی یا ان کا احترام، ان کا ادب، پھر ان کے سلسلے میں ہم بہت زیادہ اچھا خیال رکھنا ہمارے لیے دنیا و آخرت میں بہترین کامیابی کا ذریعہ ہے۔ مگر دوستو پھر پلٹ کے ہم کو وہی سبق یاد کرنا ہے کہ یہ ساری چیزیں اکٹھا طور پہ یہاں جو جمع نظر آ رہی ہیں، تو اس کا صحرا بلا تردد حضرت مرحوم قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سر پہ جاتا ہے، بس ان کی کاوش ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کے انوار کو برقرار رکھے۔ تو ہمیں چونکہ آثار مبارک کی زیارت بھی کرنی ہے، تو اس سلسلے میں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں مختصر گفتگو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ مزید مجلس میں بہار پیدا کرنے کے لیے بارگاہ رسالت و آل رسالت و اصحاب رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدنا یا حبیبنا یا رسول اللہ۔ دوستو سورہ نساء کی جو آیت مبارکہ میں نے ابھی پڑھی، تو یہ آیت مبارکہ کے 2 جملے ہیں۔ بھئی آیت ایک ہے، اس کے اندر جملے 2 ہیں، 2۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اے لوگو، یا اے انسانوں، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے پختی دلیل آ گئی۔ کیا آ گئی؟ پختی دلیل، پختی روشن منور دلیل آ گئی۔ یہ ایک جملہ ہے۔
بھائی اللہ نے جو فرمایا اس آیت میں پہلا جملہ کیا ہے کہ یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے پختی روشن دلیل آ گئی. ایک جملہ یہ ہوا. دوسرا جملہ اگلے مرحلے میں ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. اللہ نے فرمایا اور ہم نے تمہاری طرف وَأَنزَلْنَا بھائی إِلَيْكُمْ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. پھر اور تمہاری طرف ہم نے کھلا واضح نور اتار دیا. پہلے جملے میں اللہ رب العزت نے دلیل کی بات فرمائی کہ تمہارے پاس مضبوط دلیل آ گئی لوگوں. دوسرے جملے میں فرمایا ایک روشن نور آ گیا. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت انسانوں کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ یا ایھا الناس، کہ اے لوگو، اے انسانیت رکھنے والو، یا اے انسانوں، یا اے میرے بندو، میں تم کو دو چیزیں عطا فرمایا ہوں. پہلی چیز کا نام ہے برہان، دوسری چیز کا نام ہے کتاب منیر، روشن کتاب. اب برہان کا مطلب کیا ہے؟ تو اب یاد رکھیں، مختصر طور پہ یاد رکھنا ہے، وقت کم ہے. برہان جو لفظ ہے قرآن مجید میں جو آیا اس آیت میں، یہ کئی جگہ آیا ہوا ہے برہان کا لفظ. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ایک مقام پر قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم اپنی برہان لاؤ اگر سچے ہو. تو برہان کا عام اور سیدھا سا مطلب ہوتا ہے دلیل. کیا مطلب ہوتا ہے؟ دلیل. مگر دوستو اندر گہرائی میں جانے کے بعد اس کے تین مطلب نکلتے ہیں. برہان کے تین مطلبوں میں سے ایک مطلب ہے پکی مضبوط طاقتور دلیل، دوسرا مطلب ہے روشن دلیل، تیسرا مطلب ہے معجزات. تو برہان کے کتنے معنی ہو گئے؟ تین. مضبوط دلیل، روشن دلیل، پھر معجزات. تو آخر یہ مضبوط دلیل سے مراد کیا ہے؟ سارے مفسرین بغیر کسی تردد کے عرض کر رہا ہوں کہ پورے مفسرین جتنے بھی ہیں وہ اپنی تفسیروں میں لکھتے ہیں اس آیت کے ضمن میں. چاہے آپ تفسیر کبیر کو اٹھا لیں، تفسیر روح البیان کو لے لیں، تفسیر روح المعانی کو لے لیں، تفسیر کشاف کو لے لیں، تفسیر در منصور کو لے لیں، یا کسی اور تفسیر مظہری کو لے لیں. کسی بھی تفسیر کو اگر کھولیں گے تو اس کے اندر باتفاق آرا سارے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں دلیل کا جو لفظ آیا، برہان جو دلیل کو کہا گیا، تو اس برہان سے مراد ذات مصطفیٰ ہے، ہمارے نبی کی ذات. برہان سے مراد ہمارے نبی کی ذات ہے. پھر اگلے مرحلے میں اللہ نے جو فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور تمہاری طرف ہم نے روشن نور اتارا، تو اس سے مراد قرآن مجید ہے. برہان سے مراد ذات مصطفیٰ، پھر نور مبین سے مراد قرآن مجید. ہمارے نبی کی ذات بھی نور ہے، وہ دوسری آیت میں بیان کیا گیا. بھئی ایک ہی آیت میں پوری شانیں نہیں بیان ہوتے نا، تو الگ الگ دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو بھی نور فرمایا. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. بھئی اللہ نے فرمایا کہ یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا میرا محبوب، پھر اور روشن کتاب آ گئی. غرض کے دوستو، ہم کو ہمارے ذہن میں یہ چیز داخل کرنا ہے کہ سورہ نساء کی اس آیت میں جو دو جملے ہیں، دو جملوں میں سے پہلے جملے کا تعلق ذات مصطفیٰ سے ہے، دوسرے جملے کا تعلق قرآن مجید سے ہے. قرآن مجید ذات مصطفیٰ کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ میرا محبوب
جو 12 تاریخ کو تمہارے درمیان تشریف لایا، 12 ربیع الاول کو جو جلوگر ہوا، میں نے میرے محبوب کو سجا کے 12 ربیع الاول کی ساعتوں میں تمہارے درمیان بھیجا، تو میرا یہ محبوب کئی شانوں کے ساتھ آیا۔ میرا یہ محبوب بشیر بن کے بھی آیا، میرا یہ محبوب نذیر بن کے بھی آیا، میرا یہ محبوب رحمت للعالمین بن کے بھی آیا، میرا یہ محبوب مزمل بن کے بھی آیا، میرا یہ محبوب مدثر کے روپ میں بھی آیا، میرا یہ محبوب انسان کے روپ میں بھی آیا، میرا یہ محبوب نور کا پیکر بن کے بھی آیا۔ تو جہاں یہ ساری شانوں کے ساتھ میرا محبوب تمہارے درمیان میں تشریف لایا، تو ان شانوں میں سے ایک بہت بڑی شان کے ساتھ میرا محبوب اس طور پہ تمہارے درمیان میں آیا کہ میں نے اس کو مکمل پختی دلیل بنا کر بھی بھیجا۔ جہاں اللہ کے نبی بشیر ہیں، دائی ہیں، سراج منیر ہیں، نذیر ہیں، یاسین ہیں، طٰہٰ ہیں، مزمل ہیں، مدثر ہیں، مطہر ہیں، طاہر ہیں، وہیں پر برہان بھی ہیں۔ اور برہان کہتے ہیں، کمزور دلیل کو برہان نہیں کہا جاتا، مضبوط دلیل کو برہان کہا جاتا۔ تو ابھی فیاض صاحب سے بھی گفتگو ہو رہی تھی، تو میں ذہن میں سوچا کہ میں کیا کون سے موضوع پہ گفتگو کروں، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھیے لوگ دلیل پوچھ رہے ہیں، دلیل۔ تو میں بولا کون سی دلیل؟ تو بولے کوئی بول رہے ہیں میلاد منانے کی دلیل کیا ہے، کوئی کہتے ہیں سلام پڑھنے کی دلیل کیا ہے، کوئی کہتے ہیں لائٹنگ سے گھر کو یا در و دیوار کو سجانے کی دلیل کیا ہے، کوئی پوچھتے ہیں کہ اذان سے پہلے درود پڑھنے کی دلیل کیا ہے۔ غرض کے بہت ساری دلیلیں لوگ پوچھتے ہیں۔ دوستو میں بھی اس بات کا قائل ہوں کہ دلیل پوچھنا غلط بات نہیں ہے، دلیل پوچھنا غلط نہیں ہے، مگر دلیل پوچھنا یا کوئی بھی سوال پوچھنا 2 طریقے کا ہوتا ہے۔ سوال کرنا، دلیل پوچھنا 2 طریقے کا ہوتا ہے۔ سوال پوچھنا ایک شرارتاً ہوتا ہے، شرارت، پھر ایک سوال شرافت کا ہوتا ہے۔ تو سوال شرافت بھی ہے، سوال شرارت بھی ہے۔ دلیل پوچھنا شرارتاً بھی ہوتا ہے، شرافتاً بھی ہوتا ہے۔ تو اہل سنت و جماعت کے پاس ہر چیز کی دلیل ہے، لیکن دلیل کما حق ہو انہی کے سامنے رکھی جاتی ہے جو شرافت سے پوچھتے ہیں۔ تو دوستو پیچھے کی گفتگو سے جڑ جائیے، اپنے ذہن کو جوڑیے۔ قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، کہ اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک مضبوط دلیل آئی۔ تو اس دلیل سے مراد ذات مصطفیٰ ہے۔ تو پروردگار عالم بہت اچھا جانتا تھا، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ لوگوں کے ذہن میں دلیل پوچھنے کا خیال پیدا ہونے سے پہلے وہ جانتا ہے کہ دلیل زیادہ پوچھنے والے آگے نکلیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے دلیل پوچھنے والوں، 100 دلیل پوچھتے رہو، میں تو میرے مصطفیٰ کو سرتاپا مکمل دلیل بنا کر بھیجا۔ حضور کو اللہ رب العزت نے کیا بنا کر بھیجا؟ دلیل۔ بہت ساری چیزیں بنایا، بہت ساری شانیں دیا، میں ابھی بولا بہت ساری، نہیں بول سکتے کوئی بھی وہ شانیں بیان کر سکتے، نہ بیان کر سکتے نہ کوئی سن سکتے۔ شان بیان کرنے والا خالق دو جہاں ہے، وہی بہتر شان بیان کرتا ہے، وہی بہتر شان دیتا ہے، وہی بہتر شان کو بیان کرتا ہے۔ مخلوق بیان نہیں کر سکتی، مخلوق بیان نہیں کر سکتی۔ مخلوق کی کے بیان کی شان اور پہچان اتنی ہے کہ مخلوق ساری زندگی اگر سرکار کے اوصاف اور کمالات اور معجزات، حضور کی شان اور عظمت اور فضیلت بیان کرتے رہے،
بیان کرتے کرتے مر جائے، مرتے وقت یہی کہہ جائے کہ ہم نے جتنا بیان کیا ہے وہ 7 سمندر میں سے ایک قطرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ کہاں حضور پاک کی ذات اقدس، کہاں مخلوق کا بیان، کون بیان کر سکتا ہے؟ تو اللہ جانتا ہے کہ مخلوق میں سے تو کوئی نہیں بیان کر سکتا، تو اس خالق دو جہاں نے فیصلہ کیا کہ میں خالق اور مالک ہوں، میرے مصطفیٰ کو میں نے ہی شان دی ہے، تو لہذا بہتر پیرائے میں ہر جگہ قرآن کے ہر پارے میں میں میرے محبوب کی شان بیان کرتا رہوں۔ پھر یہ قرآن سے ثابت ہے بھائی، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، سرکار سے خطاب ہے بھائی، اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، میرے محبوب لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ قرآن کیا ہے، یہ کتاب کیا ہے، یہ آخری کتاب کیسی ہے؟ تو اللہ نے خود بیان کیا کہ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، میرے محبوب میری عزت کی قسم یہ سارا قرآن تیرا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، عظمت مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ تو اب کوئی یہ دلیل نہیں پوچھنا بھائی کہ محبوب کا ذکر ہے سارا قرآن، بہت ساری باتیں کیا ہوئے معلوم، اصل میں ہماری نشستوں سے دور ہو گئے۔ پہلے کے بڑے لوگ، پہلے کے بوڑھی عورتیں، بوڑھے لوگ، وہ بغیر پڑھے لکھے کے پڑھے لکھے ہوتے تھے۔ کیا ہوتے تھے؟ ہم جب بعد میں کتاب میں پڑھتے نا تو وہ اپنے چبوترے کی بیٹھک میں، دیوان خانے کی بیٹھک میں وہ باتیں پہلے سنا دیتے تھے، کیونکہ ان کو ان کے بزرگوں سے سننے کا موقع ملا تھا۔ تو اچھی باتیں، پکی باتیں، عقیدے کی باتیں، ایمان کی باتیں، اللہ رسول کی عظمت کی باتیں، محبت کی باتیں، یہ ساری چیزیں ان کے ورد زبان رہتے تھے۔ وہ اصل میں قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہوتا تھا، وہ جملوں کی شکل میں لوگ بیان کرتے تھے، لوگ بیان کرتے تھے۔ تو اب اگر ایسی بات کہی جائے کہ دیکھو بھائی یہ قرآن جو آپ دیکھ رہے، لوگ قرآن بہت بتا رہے ہیں، قرآن بتانے والوں کی تعداد بھی بہت ہو رہی ہے بھائی، آپ دیکھتے جائیے، ہر آدمی بیٹھ رہا اور برا قرآن رکھ لیتا ہے، پھر اس کے بعد ایسا بتاتا ہے اس کے پیچھے چلنے والے ہم، تو اس کے اوپر تانا کس کا ہوتا ہے؟ کس کے اوپر ہوتا ہے؟ ہمارے اوپر۔ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تمہارا تعلق قرآن سے نہیں ہے، قرآن سے ہمارا تعلق ہے، اور قرآن بتا کے بولتے کہ ہم اس کے پیچھے چلتے، یہ ہماری کتاب ہے، پھر یہ ہم اس کے اندر جو بھی ہے اس پہ عمل کرتے، اور تم لوگ کبھی لائٹنگ ڈالتے ہو، کبھی میلاد کا جلسہ کرتے ہو، کبھی سلام پڑھتے ہو، کبھی فاتحہ دلاتے ہو، پھر وہ سامنے رکھتے ہو، پیچھے نہیں رکھتے ہو، یہ فلاں فلاں تم کرتے ہو۔ یہ ساری چیزیں ان کے ذہن میں گھومتی رہتی ہے۔ پرانا سبق ہے، پھر یہ سبق آج 7 سال سے نہیں چل رہا ہے، 700 سال سے چل رہا۔ کم و بیش کتنے سال سے چل رہا ہے یہ جو رٹا ہوا سبق؟ 700 سال سے یہ سبق چل رہا ہے۔ مخصوص چیزوں پر اعتراض، مخصوص چیزوں پر اعتراض۔ لوگ فہرست سنا رہے ہیں، پھر آپ جیسے ہی فون کو کھولے، خاص طور پہ میلاد کا مہینہ شروع ہونے کے قریب ہو یا میلاد کا مہینہ شروع ہو گیا ہو، ربیع الاول شریف کا آغاز ہوا، تو اب لوگ بیٹھ کے تلملاتے ہوئے بہت زیادہ بے چینی کا، بے قراری کا، بدسکونی کا اظہار کرتے ہوئے 2 سال سکون میں تھے، کیونکہ جلسے وغیرہ رکے تھے، 2 سال آرام دے۔ جیسے ہی اب یہ جشن شروع ہوا، جشن کے اوقات، ماہ ربیع الاول کے پروگرام شروع ہوئے، میلاد جلوس وغیرہ کی باتیں گردش کرنے لگیں، بے چینی شروع ہو گئی۔
بے چینی اس حد تک گئی دوستو، میرے جیسا آدمی بھی اتنا کھل کے بولنے پہ مجبور ہو گیا. بے چینی اس طریقے سے، آپ لائٹنگ لگا رہے ہیں، کیا دلیل ہے؟ بھئی آپ میلاد منا رہے ہیں، کیا دلیل ہے؟ جلوس نکال رہے ہیں، کیا دلیل ہے؟ پھر اس کے بعد بڑے بڑے لوگوں کا نام لیا جاتا، چھوٹے چھوٹے نہیں، بڑے بڑے. شیطان بھی نبی کی بے ادبی کرتے وقت بڑے کا نام لیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو شیطان کیا بولا؟ میں اس چھوٹے کو سجدہ نہیں کرتا، اے پروردگار کروڑوں سال سے جو تو بڑا ہے تیرے کو سجدہ کر رہا ہوں تو وہی سجدہ کروں گا، میں ان کا ادب نہیں کروں گا. تو بڑے کا نام لیا جاتا ہے. تو میلاد پہ اعتراض، لائٹنگ پہ اعتراض، فاتحہ پہ اعتراض، وسیلے پہ اعتراض، سلام پہ اعتراض، نام بڑوں کا ہے. کس کا نام؟ حضرت عمر کرے تھے، حضرت ابو بکر کرے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ میلاد کا جلسہ ایسا کرے تھے، لائٹنگ ڈالے تھے. حضرت مولا علی اس طرح میلاد کی محفل کرے تھے، صحابہ کرے تھے. یار سنے ہوں گے نا، صحابہ کا نام لیا جاتا کیونکہ بڑے طبقے کا نام لیا جائے تو لازمی بات ہے کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے. صحابہ کی بات کر رہا بھائی، نہیں صحابہ کا نام لے رہا تو صحابہ عظمت والی جماعت ہے، سر جھک جاتا کسی کا. کیا ہو جاتا؟ سر جھک جاتا. تو صحابہ کرے تھے. میں بولا بھائی کتنے چیزوں کی فہرست بنایا تو؟ 700 سال سے چند چیزوں کی فہرست چل رہی، چند چیزیں وہ ہمارے معمولات سے تعلق رکھنے والی ہے، صرف ہمارے معمول. دوستو کتنی بڑی ستم ظریفی ہے، کیسی شیطانیت اور شرارت ہے. ماہ ربیع الاول سے پہلے سفر کا مہینہ گزرا، سفر سے ذرا پہلے کون سا مہینہ گزرا؟ محرم میں کون سا طبقہ کیا کرتا معلوم ہے نا؟ محرم میں کون سا طبقہ کیا کرتا کالے کپڑے پہن کے؟ تو اس وقت محرم میں اعتراضات کیوں نہیں آتے؟ اس کا مطلب ہے شیطان ایک خاص پروگرام کے تحت کام کر رہا ہے. ہم پر اعتراض کیوں ہوتے ہیں؟ ہمارے معمولات پر اعتراض کیوں ہوتے ہیں؟ ہمارے معمولات اور معاملات کی فہرست کیوں بنائی جاتی ہے؟ وہ اس لیے بنائی جاتی ہے کہ ہمارے پاس حق ہے. جس کے پاس حق ہوتا ہے تو اسی کو تانا دیا جاتا ہے. جہاں دولت ہوتی ہے وہاں پر بھی ڈاکہ زنی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. 1.5 مہینہ پہلے کیوں نہیں کرے بھئی اعتراضات؟ 2 مہینے پہلے کیوں نہیں کیے جبکہ اعتراض کرنے کا بہت زیادہ موقع تھا؟ کیسے کیسے عجیب حرکتیں ہو رہے تھے، کیسے کیسے حرکتیں کرتے. تو اسی طریقے سے اگر سال کے 12 مہینے کا جائزہ لیا جائے، مختلف طبقوں اور مختلف جماعتوں اور مختلف ٹیموں اور مختلف عزموں کے درمیان مختلف انداز کے الگ الگ کام ہوتے رہتے. جان بوجھ کے شیطانی فہرست بنائی گئی. وہ شیطانی فہرست اس طرح بنائی گئی، خالی سلام پہ بولو، خالی میلاد پہ بولو، خالی کھڑے ہونے پہ بولو، خالی شیرنی پہ بولو، خالی درود و سلام پہ بولو. مختصر فہرست بنائی گئی. اسی مختصر فہرست کو 10-12 چیزوں کی فہرست ہوگی، چلیے ٹھیک 20 چیزوں کی فہرست ہوگی، لیکن 20,000 لوگ وہ کام پہ لگے ہوئے ہیں. وہ 20 چیزوں کی فہرست کے اوپر زور دے رہے. قرآن بتاتے بھئی اس میں آیا ہم اس پہ چلنا چاہیے. تو ایک شخص ایسے ہی کہہ رہا تھا. میں نے کہا بھائی فہرست کو ذرا لمبا کرنا تھا، فہرست اتنی چھوٹی کیوں بنائی گئی؟ بھائی آپ اچھائیاں پھیلانا چاہتے ہیں، برائیوں سے روکنا چاہتے ہیں، تو اتنی مختصر فہرست میں ہی برائیاں ہیں.
بھائی استغفر اللہ، جس کو تم برائی سمجھ رہے ہیں، جس کو تم خلاف سنت سمجھ رہے ہیں، جس کو تم گمراہی سمجھ رہے ہیں، جس کو تم خلاف ایمان سمجھ رہے ہیں، وہ ساری چیزیں تو عین ایمان ہے، مگر تمہاری دانش میں وہ گمراہی والی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے علی سبیل الفرض، فرضی طور پر بالفرض چلیے ان چیزوں کو غلط مان لیا جائے، تو ساری دنیا کے اندر کیا 15-20 چیزیں ہی گمراہی والی ہیں؟ پھر اس کو لمبا کرنا تھا، بولتے رہتے کہ صحابہ کرے تھے یہ کام۔ صحابہ کعبے پہ اتنا قیمتی کروڑوں کا غلاف چڑھائے تھے، اب فہرست میں دے رہا ہوں، صحابہ کعبے پہ اتنا قیمتی غلاف چڑھائے تھے، بارگاہ مصطفیٰ اور بارگاہ اولیاء پر جو تبرکات ہیں، اس کو ہم عقیدت سے رکھیں اور چومیں، پھر عقیدت سے ایک دوسرے کو تقسیم کریں، تو اس کو دنیا گمراہی اور بدعت کا نام دیتی ہے۔ کعبے کا غلاف ہر سال نیا بدلتا ہے، کروڑوں روپے اس کے اوپر خرچ ہوتے ہیں، پھر اس کے کپڑے کاٹ کر ٹکڑوں کی شکل میں اس کو پوری دنیا میں پھیلایا اور تقسیم کیا جاتا ہے۔ کب کیے تھے صحابہ کرام یہ تقسیم؟ کہاں آیا ہے، کس پارے میں آیا ہے قرآن مجید میں کہ کعبے کے اوپر اتنا قیمتی غلاف چڑھایا جائے، پھر اس کو عزت و احترام اور ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کے ٹکڑے بنا کر لوگوں میں تقسیم کیے جائے؟ وہاں پہ پیٹ میں درد نہیں ہو رہا، حالانکہ وہاں پہ بھی صحابہ کا کوئی عمل ثابت نہیں ہے۔ تم نے کیوں کیا؟ تم نے جس وجہ سے کعبے کے غلاف کے ادب کے ساتھ یہ معاملہ کیا، وہ ہم بھی کرتے ہیں۔ کعبہ ہمارے سر کی زینت ہے، ہمارے لیے ہم ادب والے لوگ ہیں، ہمارے پاس ادب کا اتنا بڑا وسیع معاملہ ہے کہ کعبہ بھی ادب کی جگہ ہے، مصطفیٰ کا در بھی ادب کی جگہ ہے، بھئی اولیاء کی بارگاہیں بھی ادب کی جگہ ہیں۔ تو کعبہ اتنا قیمتی غلاف، پھر اس کے ٹکڑے کر کے تبرک کے طور پر سب لوگوں کے درمیان میں بانٹنا، اور کسی کی زبان حرکت میں نہیں آتی ہے۔ کوئی آج تک بولا قرآن بتا کے، حدیث بتا کے، کوئی بولا کہ کعبے کے اوپر جو قیمتی اتنا کروڑوں کا غلاف چڑھایا جا رہا ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ نہیں کہا۔ پھر آگے بڑھیے، ہم لوگ اہل محبت ہیں، مطلب کعبے کی استغفر اللہ بے ادبی کے طور پہ نہیں بول رہا ہوں، ہم لوگ ادب والے لوگ ہیں۔ میں دوسروں کو جواب دیتے ہوئے فہرست کو لمبی کر رہا ہوں، ان کی فہرست، خالی میلاد سلام کی فہرست کیوں لے کے گھوم رہے ہیں بھائی؟ کعبے کے غلاف کی فہرست کا نمبر بھی شامل کرو، کعبے کے سونے کے دروازے کا نمبر بھی شامل کرو۔ کعبے کا دروازہ سونے کا ہے، کتنے ٹن ہوں گا نہیں معلوم بھائی، مجھے تو نہیں معلوم ہے۔ تو کیا صحابہ نے کعبے کے دروازے کو سونے کا لگایا؟ کیا قرآن و حدیث میں ایسا کرنے کا حکم آیا؟ سب خاموش ہیں، پھرتے جا رہے ہیں، طواف کرتے جا رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں، زبان حرکت نہیں کر رہی۔ خالی ہم لوگ ایک مرتبہ خالی اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں اس طرح ادب سے کھڑے ہو جائیں تو یہ ہاتھوں کو چھوڑ دو بول کے فوری بول دیتے۔ وہاں کعبے کے پاس ہو رہا نا، پھر آپ کی دانش کے حساب سے غلط ہو رہا، ہمارے حساب سے غلط نہیں ہو رہا، وہ ہمارے حساب سے غلط نہیں ہے۔ تو دوستو، کوئی بھی آپ سے اگر یہ کہے، یہ جو سوالات ہو رہے نا، میں بالکل حق کہہ رہا ہوں کہ کوئی جاننے کے لیے سوال کر رہے، جاننے کے لیے، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں نا بھائی، اس میں انکار نہیں ہے بھائی، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، معلومات کے لیے سوال کر رہے، شرافت کے سوال کر رہے، تو ان کو تو نہیں بولیں گے کیونکہ ان کو جواب دیا جائے گا سیدھے طریقے سے۔ لیکن جہاں تک اکثر دیکھا گیا ہے 99% قرآن لے کے بیٹھنے والوں کی طرف سے جو سوالات، پھر جو مغلظات بکے جا رہے ہیں، وہ 99% شرارت سے تعلق رکھتے نہیں، شرافت سے رکھتے بھائی، شرارت سے نہیں بھائی۔ اگر شرافت سے رکھتے نا تو وہی فہرست کو لمبا کر کے بہت ساری چیزیں شامل کر کے بولنا تھا۔ تو دوستو، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، کعبے کا غلاف ہے، سونے کا دروازہ ہے، مسجد حرام کی اچھی خوبصورت تعمیر ہے، مسجد نبوی کی تعمیر ہے، مسجدوں پہ مینار کی خوبصورت تعمیر ہے، محرابوں کی تعمیر ہے،
بے شمار چیزیں ہیں. قرآن مجید کو اچھے انداز سے چھاپنا اور چھپانا ہے, قرآن کے الفاظ کے نیچے ترجمہ لکھنا ہے, سائڈوں میں تفسیر لکھنا ہے, پھر عربی زبان سیکھنے سکھانے کے لیے صرف اور علم کا حاصل علم وضع کرنا ہے. بے شمار چیزیں ہیں جو نیکی سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن آج تک ہر طبقہ اس کو برداشت کر رہا ہے. لیکن جب ماہ میلاد کا پر نور موسم آ جاتا ہے, ہم جب اس کے سلسلے میں کوئی عمل کرتے ہیں تو اعتراض کے دروازے کھل جاتے ہیں. ہمارا تو کہنا اتنا ہی ہے. تو دوستو, اب میں دلیل کی طرف آ رہا ہوں. اللہ نے فرمایا میرا محبوب تمہارے درمیان مضبوط دلیل بن کے آیا. مضبوط دلیل بن کے آیا. چلیے قرآن کی بارگاہ میں قرآن کیا کہتا ہے, قرآن کیا طریقہ دیتا ہے. پہلے یاد رکھنا ہم کو یہ ہے, قرآن میں حدیث میں حلال چیزوں کی فہرست نہیں آئی. کیا بولیے؟ کرنے کے جو کام ہے نا ان کی تفصیل نہیں آئی. حلال کرنے کی جائز چیزوں کی تفصیل اور فہرست نہیں آئی قرآن حدیث میں. کن چیزوں کی تفصیل آئی؟ حرام چیزوں کی تفصیل آئی, ناجائز چیزوں کی تفصیل آئی. چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ, میں نے, یعنی اللہ فرما رہا ہے میں نے تمہارے لیے تفصیل سے بیان کر دیا ہے وہ چیزیں جو حرام تھیں. قرآن میں کیا آیا؟ حرام چیزوں کو میں نے قرآن میں تفصیل سے بیان کیا. کیا کیا؟ خالی بیان نہیں کیا, تفصیل سے بیان کیا. تو اب دوسرے لوگوں کو چاہیے جو اعتراض کر رہے کہ وہ حرام کی فہرست میں ان کاموں کو بتائے. بھئی اللہ فرما رہا ہے کہ تفصیل سے حرام چیزیں قرآن میں بیان کی گئی, مگر جب ہم قرآن کھولیں گے اور پڑھیں گے تو ایک بھی جگہ نظر نہیں آئے گا کہ 11ویں کرنا حرام ہے, 12ویں کرنا حرام ہے, میلاد منانا حرام ہے, سلام پڑھنا حرام ہے, فاتحہ دینا حرام ہے, سامنے کھانا رکھ کے دینا حرام ہے. قرآن مجید میں کہیں پہ بھی نہیں آیا. بھئی اللہ نے مزاج دیا ہم کو کہ اے بندو تم حلال کی فہرست کے پیچھے مت جاؤ, میرے قرآن میں بیان کردہ حرام کی فہرست کو سمجھ لو. بس اتنی چیزیں حرام ہے تو اس سے ہٹ کے جتنی چیزیں ہیں سب حلال ہیں. حرام کی فہرست آئی ہے, حلال کی فہرست. بھئی اگر حلال کی فہرست آتی 30 پارے نہیں 30 کروڑ پارے بھی کافی نہیں ہوتے تھے. میک استعمال کرنا حلال, کپڑے ایسے پہننا حلال, ٹوپی پہننا حلال, گھر اچھے بنانا حلال, بھئی ایسے ایسے کلر استعمال کرنا حلال, جوتے ایسے استعمال کرنا حلال, گوشت کھانا حلال, چکن کھانا حلال, ریز کھانا حلال, سیویاں کھانا حلال, کدو کی کھیر پینا حلال. اس طرح اگر حلال کی فہرست آ جاتی, اتنی حلال چیزیں ہیں, اتنی حلال چیزیں ہیں کہ 30 کروڑ پارے بھی کافی نہیں ہوتے تھے. تو اللہ رب العزت نے صرف حرام کی فہرست دی ہے قرآن میں. جس قرآن کو تم بتاتے ہو اس کے اندر بتاؤ کہ 11ویں حرام ہے اور 12ویں حرام ہے, میلاد حرام ہے, لائٹنگ حرام ہے, چراغاں حرام ہے, فاتحہ حرام ہے, سامنے رکھنا حرام ہے. یہ نہیں بتا سکتے, قیامت تک کوئی نہیں بتا سکتا. جب حرام کی فہرست اور لسٹ میں ان ساری چیزوں کی کا ذکر آیا ہی نہیں ہے تو کون ہوتا ہے اس فہرست میں ان چیزوں کو داخل کرنے والا؟ تو قرآن نے ہم کو ایک نظریہ دیا, وہ لفظ یاد رکھے وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. بھئی اللہ نے فرمایا کہ بس تفصیل جو قرآن میں آئی, فہرست جو آئی وہ حرام کی آئی, حلال کی نہیں. اس سے ہٹ کے جتنی چیزیں ہیں وہ سب حلال ہیں. وہ سب کیا ہیں؟ حلال ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے دلیل کو طلب کرنے والو, تم دلیل طلب کر رہے ہو کہ فلاں کی دلیل کیا ہے, فلاں کی دلیل کیا ہے, ہزاروں دلیلیں ہو سکتی ہیں, لیکن سن لو
کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، میں نے میرے مصطفیٰ کو سرتاپا دلیل بنا کر تمہارے درمیان میں بھیجا ہے۔ اب یہاں سے غور سے سننے کی بات ہے تھوڑا دیکھیے دوستو، بھئی ایک ہوتی ہے عبادت، کیا ہوتی ہے بھئی عبادت، پھر ایک ہوتی ہے محبت، دو چیزیں ہیں۔ وہی عبادت کو ہم اطاعت بھی بول سکتے ہیں، تو ایک ہوتی ہے اطاعت و عبادت، دوسری ہوتی ہے محبت۔ ہمیشہ یاد رکھنا، قرآن و حدیث کا اصول ہے کہ عبادت کے طریقے بیان ہوتے ہیں۔ کیا ہیں بھئی؟ عبادت کے طریقے، پھر عبادت کے طور طریقے، پھر عبادت کے انداز، پھر عبادت کے شرائط، پھر عبادت کے آداب، پھر عبادت کے ارکان، یہ بیان کیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ کرنے کو، کام کرنے کو۔ جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز سوچ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، مطلب کر رہے ہیں نا، ہمارے حرکت، جسم حرکت کر رہا، سجدے میں جا رہے ہیں، سجدے سے اٹھ رہے ہیں، رکوع میں جا رہے ہیں، قیام کی حالت میں کھڑے ہیں، تو اس طرح یہ ساری چیزیں عبادت، کعبے کے اطراف طواف کر رہے ہیں، حج کے مناسک ادا کر رہے ہیں، روزے کے پورے کیفیات ادا کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، یہ ساری چیزیں عبادت اور اطاعت ہیں۔ تو عبادت اور اطاعت کے اصول دیے جاتے ہیں کہ ایسا کرو، بھئی ایسا مت کرو، اس کے قوانین بتائے جاتے ہیں۔ لیکن جہاں تک محبت کا تعلق ہے، محبت قانونوں سے اور اصولوں سے پاک ہوتی ہے۔ بولیں گے ایسا کیسا ہوتی ہے؟ تو میں بولوں گا اگر محبت کے قوانین ہیں تو وہ محبت ہی نہیں ہے۔ بھئی اگر محبت کے اصول ہوں کہ محبت ایسی کی جائے، محبت ویسی کی جائے، محبت اتنی کی جائے، محبت اتنی زیادہ کی جائے، محبت اتنی کم کی جائے، بھئی ایسے رنگ کی محبت ہو، ایسے ٹائپ کی محبت ہو، یہ ساری باتیں محبت کے عنوان میں اگر کوئی کرتا ہے، اس کو محبت کا مزاج ہی معلوم نہیں ہے، وہ جاہل مطلق ہے، وہ محبت کو نہیں سمجھتا ہے۔ محبت تقاضا کرتی ہے بغیر قانونوں کا، محبت تقاضا کرتی ہے بے اصولی کا، اور عبادت تقاضا کرتی ہے قانونوں کا۔ یہاں تک سمجھ میں آئی بات؟ بھئی عبادت اور اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ قانون چاہتی ہے، طریقے چاہتی ہے، رسم و رواج چاہتی ہے، کیفیات چاہتی ہے عبادت۔ اطاعت ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، سجدہ ایسا کرنا ہے، رکوع ایسا کرنا ہے، نماز ایسے پڑھنا ہے۔ تو عبادت میں اصول ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ محبت میں بھئی اصول ہوتے ہیں، محبت آزاد ہوتی ہے۔ اس کو میں ایک حدیث سے سمجھنا اور سمجھانا چاہتا ہوں۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ دوستو، حدیث شریف میں آتا ہے جس کو حضرت شیخ محقق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو سرزمین ہندوستان پر سب سے پہلے حدیث کا ذخیرہ لانے والی شخصیت ہے۔ لوگ آج حدیث حدیث بولتے ہیں نا، وہ حدیث حدیث، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان نہ آتے، کسی کی زبان پہ حدیث کا لفظ ہی نہیں ہوتا۔ بھائی اتنے بڑے محسن ہیں ہمارے، بھائی ہم اہل ہند کے محسن ہیں۔ تو وہ اپنی کتاب مدارج النبوہ میں فرماتے ہیں، ایک حدیث شریف نقل کرتے ہیں، یہ غور سے سننا ہے۔ وہ یاد ہے نا آپ کو؟ بھائی اطاعت اور عبادت کس کا تقاضا کرتی ہے؟ بھائی اصول، پابندیاں، قاعدے، قانونہ کس کے رہتے؟ یہ عبادت اور اطاعت کے رہتے۔ محبت کے قانون قاعدے نہیں رہتے، قاعدوں سے قانونوں سے محبت نہیں رہتی، محبت نہیں کی جاتی۔ تو اس کو میں ایک حدیث سے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت فرماتے ہیں، بڑی بڑی کتابوں سے نقل کرتے ہوئے، کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، حدیث کے ذخیرے کا بہت بڑا حصہ آپ کی ذات پر ہے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کے بیٹے بھی ہیں، جلیل القدر صحابی. تو ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ ایک قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، سفر کی حالت میں تھے، قافلے کے ساتھ گزر ہو رہا تھا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت قافلے میں تھی اور دیگر صحابہ کرام بھی تھے. تو حضرت عبداللہ بن عمر کا جب گزر ہو رہا تھا قافلے کے ساتھ، تو صحابہ کہتے ہیں، رفقا کہتے ہیں ان کے، کہ اچانک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قافلے کو روک دیے. جاتے جاتے کیا کیے؟ قافلے کو روک دیے. روکنے کے بعد اب کوئی نہیں رکنے کا تو سوال ہی نہیں ہے نا، اتنی بڑی جلیل القدر ہستی ہے. قافلے کو روک دیے. پھر روکنے کے بعد سب کے سامنے کہنے لگے، یہ جو میرا دعویٰ ہے نا محبت قانون کے تابع نہیں رہتی، یہ صحابی رسول سے سیکھنا ہے. صحابہ کرے تھے کیا نا، کیسا کرے تھے دیکھیے صاحب. تو صحابہ کرام کا مزاج دیکھیں. روک دیے قافلے کو. بھئی عرب کی گرمی، قافلہ جا رہا ہے، سفر کی حالت ہے، پانی کی قلت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر قافلے کو روکتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ بتاؤ تم میں سے کسی کے پاس پانی ہے؟ پانی. تو ان میں سے ایک شخصیت پانی طلب کیا. پانی طلب کرنے کے بعد وہ پانی لے کے پینا یا وضو کرنا دتو درکنار، آپ وہ پانی لے کے ایک درخت کو دے دیے، پھر پھر کے گھوم گھوم کے. پھر آپ ایسے گھوم رہے تھے جیسے کہ ایک دیوانہ گھومتا ہے کسی چیز کے اطراف. تو آپ نے یہ عمل کیوں کیا؟ یہاں وہ بات ہے اس حدیث سے ثابت ہو رہی. لوگوں نے پوچھا، اے عبداللہ بن عمر، آپ نے اس درخت کو گھوم گھوم کے پانی کیوں دیا؟ کیا وجہ ہے، کیا حکمت ہے؟ تو آپ نے فرمایا، لوگوں سنو غور سے، یہ عمل میں نے کیوں کیا میں خود نہیں جانتا، میں خود بھی نہیں جانتا. تو لوگوں کو اور حیرت ہو گئی، سرکار آپ جس چیز کو جانتے نہیں ہے اس چیز کو اتنا پھر پھر کے انجام دے رہے ہیں جس کا آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں. تو اس کے بعد لوگوں کے تعجب کو دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ لوگوں بات یہ ہے، یقیناً میں نہیں جانتا کہ میں اس درخت کو کیوں پانی دیا. بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ میرے آقا کے ساتھ میرا یہاں سے گزر ہو رہا تھا، بھئی اسی راستے سے ہم گزر رہے تھے، تو میرے آقا نے پانی کو طلب کیا، پانی طلب کر کے اسی درخت کو پھر پھر کے پانی دیا. بس میں اتنا جانتا ہوں کہ میرے نبی نے اس کے اطراف گھوم کے پانی دیا، تو میں محبت مصطفیٰ میں اور ادب مصطفیٰ میں، اتباع مصطفیٰ میں اس درخت کو گھوم گھوم کے دیوانہ بن کے اسی لیے پانی دے رہا ہوں. اچھا، پانی دے دیے. جب سرکار پانی دیے تھے تو حضرت عبداللہ بن عمر سے بولے تھے کیا کہ جب بھی ایسا یہاں سے گزر ہوا نا یہ درخت کو پانی دینا گھوم کے؟ نہیں بولے، کسی روایت میں نہیں آیا ہے. تو اب دوستو یہ مزاج محبت مل گیا، یہ دلیل ہے. ہمارے پاس ہر چیز کی دلیل ہے. ہمارے پاس سے مراد میرے جیسے گناہگار کے پاس نہیں، بھئی ہمارے اسلاف جو اہل سنت کے علماء اور فقہاء ہیں وہ ہر ایک چیز کی دلیل ہے، ہمارے ہر عمل کی دلیل ہے. تو دوستو حضرت عبداللہ بن عمر نماز پڑھتے تھے تو قانون اور طریقے کے مطابق پڑھتے تھے. بھئی ایسا تو نہیں تھا نا معاذ اللہ سلام سے شروع کرتے تھے تکبیر تحریمہ پہ ختم کرتے تھے، ایسا تو نہیں ہوتا نا، کیونکہ وہ طریقے کے خلاف ہو جاتی بات. تو حضرت عبداللہ بن عمر یا کوئی بھی صحابی جب اطاعت اور عبادت کرتے تھے طریقے اور اصول پھر طور طریقے سے کرتے تھے، لیکن سرکار سے جب محبت کرتے تھے تو بغیر طریقے اور اصول کے کرتے تھے. وہ چاہنے والا نہیں ہو سکتا جو جس سے محبت کر رہا ہے اس کی طرف سے آنے والے حکم کا انتظار کرنے لگے. محبت میں انتظار نہیں ہوتا، محبت میں کوئی کام کرنے کا بندہ پابند نہیں ہوتا. محبت کے بعد
کوئی کام کرنے کا بندہ منتظر نہیں ہوتا کہ محبوب ایسا کہے تو کروں گا، نہیں کہے تو نہیں کروں گا. یہ عبادت میں ہوتا ہے. محبت میں صرف محبوب کو راضی کرنے کے لیے جو کام مناسب سمجھے وہ کام کرنے لگتا ہے بندہ، جبکہ وہ حرام کی فہرست میں نہ ہو. قرآن میں بول دیا اللہ رب العزت حرام کی فہرست دے دیا ہے. تو اگر حرام کی فہرست میں کوئی چیز نہیں آئی، اس کے بعد ہر کار خیر نیکی کا کام بندہ جو بھی اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے کرے وہی محبت کی علامت اور اس کی نشانی ہے. دوستو، بخاری سے لے کے مسلم شریف تک، مسلم شریف سے لے کے صحیح ستہ کی تقریباً پوری کتابوں میں، مشکات شریف میں چھوٹی بڑی حدیث کی کتابوں کے اندر آیا ہوا ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے، سرکار وضو کے لیے تشریف فرما ہوتے تو صحابہ کرام اطراف سے گھر لیتے تھے. یہ میں چھوٹی موٹی کتابوں سے نہیں بول رہا ہوں، مولانا بھی جانتے ہیں. مسلم شریف، بخاری شریف اور دیگر صحیح ستہ کی کتابوں میں آیا ہو. سرکار جب وضو کے لیے بیٹھتے تو اطراف سے صحابہ گھیر لیتے. دیکھیے صحابہ کیا کر رہے ہیں. جب گھیر لیتے پھر اس کے بعد سرکار جب کلی فرماتے تو کلی کے ایک قطرے کو بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے. مگر دوستو حیرت کی بات یہ ہے کہ آقا نے ایک مرتبہ بھی نہیں فرمایا تھا کہ اے میرے صحابیوں اور غلاموں جب میں کلی کروں تو میرا پانی گرنے مت دو. نہیں فرمایا تھا. سرکار کی ظاہری حیات طیبہ میں حضور کی آنکھوں کے سامنے صحابہ کلی کا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے تھے، چہرے انور کا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے تھے، دستے ہائے اقدس کا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے تھے، پیر مبارک کا پانی نیچے پھیلنے نہیں دیتے تھے. وہ اٹھاتے. بخاری مسلم دیگر حدیث کی کتابیں بیان کرتی ہیں صحابہ کرام ہاتھوں ہاتھ حضور کے جسم اقدس سے نکلنے والے اس وضو کے پانی کے قطروں کو ہاتھوں ہاتھ لے لیتے اور اپنے چہروں اور سروں پہ مل لیتے تھے. مگر حضور نے فرمایا تھا نہیں، فجر ایسا پڑھو فرمایا حضور نے، جمعہ ایسا پڑھو حضور نے بیان کیا، بھئی عید کی نماز ایسا پڑھو حضور نے بیان کیا، سجدہ ایسا کرو حضور نے بیان کیا، زکوٰۃ ایسی دو حضور نے بیان کیا، طواف ایسا کرو حضور نے بیان کیا. لیکن پانی کے قطرے نیچے مت گرنے دو یہ حضور نے بیان نہیں کیا. وہ عاشقان مصطفیٰ، وہ دیوانگان مصطفیٰ خود اپنے طور پر اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کرتے تھے. تو اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں محبت قانون کی پابند نہیں ہوتی ہے، اطاعت اور عبادت قانون کی پابند ہوتی ہے. تو دوستو اگر آپ سے کوئی یہ بولے، آپ یاد رکھیں میلاد کے بارے میں، محبت کی چیزوں کے بارے میں اگر کوئی دلیل مانگ رہا تو وہ ہولا آدمی ہے. کیا ہے وہ اس لیے کہ دلیل بھئی عبادت کی ہوتی ہے، محبت کی نہیں ہوتی. دلیل اطاعت کی ہوتی ہے، محبت کی نہیں ہوتی ہے. فجر کے کتنے رکعت ہیں دلیل مانگنا صحیح، جمعہ کے کتنے رکعت ہیں دلیل مانگنا صحیح، دلیل مانگنا عید کے اندر کتنی مرتبہ ہاتھ اٹھانا ہے دلیل مانگنا صحیح، کیونکہ عبادت ہے، کیونکہ وہ قانون والی ہوتی ہے، قاعدے والی ہوتی ہے، اصول والی ہوتی ہے. لیکن محبت کے سلسلے میں دلیل مانگنا یہ کسی ذلیل کا ہی کام ہو سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے؟ دلیل نہیں مانگی جا سکتی. دوستو لوگ قرآن و حدیث سے دور ہے، قرآن و حدیث سے دور ہے. قرآن بتانا الگ ہے، قرآن سمجھانا الگ ہے. قرآن و حدیث بتانا الگ ہے، قرآن و حدیث سمجھنا اور سمجھانا الگ ہے. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے ہی کوئی آدمی قرآن حدیث موٹی موٹی کتابیں بتا دیا مرعوب ہو جاتے ہیں، ہم ڈر جاتے ہیں قرآن بتا رہا بھائی. مگر پلٹ کے کبھی ان سے پوچھے ٹھیک ہے بھائی آپ قرآن تو بتا رہے اس کے پیچھے چلنا ہے مومن، تو آپ قرآن مجید کے اندر التحیات بتائیے، درود ابراہیم بتائیے، دعائے معصورہ بتائیے، دعائے خنوت بتائیے، عقیقہ کرنا بتائیے، ولیمہ کرنا بتائیے، مدرسہ چلانا بتائیے،
رسیداں چھاپنا بتائیے، پھر کے چندہ کرنا بتائیے۔ دوستو جو لوگ غیر اللہ سے مانگنا شرک اور سڑک بولتے رہتے نا، غیر اللہ سے مانگنا، تو آپ سب سے زیادہ چندے کے رسیداں انہی کے ہاتھوں میں دیکھیں گے۔ وہ ایک مرتبہ بھی مسجد میں رسید دے جا کے اللہ سے نہیں مانگتے، گھر گھر اور دکان پھر کے صرف غیر اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو آپ پکڑو۔ یہ اصل میں کیا ہے، سر زیادہ کیوں اٹھا رہے معلوم؟ کیونکہ ہم لوگ ان کی سر کو بھی نہیں کر رہے۔ ہماری عوام بھولی بھالی ہوتی ہے، کیونکہ ہم اولیاء اور انبیاء کے چاہنے والے لوگ ہیں، بحث کرنے سے ہم کتراتے ہیں، لیکن اسی کا نتیجہ ہے کہ دوسرے لوگ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، غیر ضروری شرارت کے کام کر رہے ہیں۔ تو دوستو جب کوئی آپ سے یہ کہتا ہے کہ میلاد منانا کہاں جائز ہے، کہاں سے ثابت ہے، صحابہ نے منایا تھا، تو آپ پلٹ کے اس سے کہیے کہ اب قرآن مجید کے اندر ترجمہ لکھنا کہاں سے جائز ہے؟ کیا صحابہ نے ترجمہ لکھا تھا؟ یہ اس لیے میں بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر دوسری چیزیں اگر پیش کریں گے، جیسے بولے صحابہ حریص کھائے تھے، کیا صحابہ کدو کی کھیر کھائے تھے، پیے تھے، ڈبل کا میٹھا استعمال کرے تھے، بریانی کھائے تھے، مندی استعمال کرے تھے، شیروانی پہنے تھے، جیسے کہ بھائی ایسا دماغ رہنا۔ اگر کوئی چھیڑا تو چھوڑنا نہیں، مطلب لڑنا نہیں، بات چیت میں۔ ہاں بھائی صحابہ کیا کیا کرے تھے تو کر سکتا، پھر صحابہ کیا کیا نہیں کرے اس کو چھوڑ سکتا؟ نہیں چھوڑ سکتا۔ یاد رکھیں دوست، بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں یہ بات، میں بڑی ذمہ داری سے، چاہے کسی بھی جماعت کا کوئی بھی شخص ہو، کتنا بھی علامہ ہو، کتنا بھی بڑا ہو، وہ بھئی اپنی زندگی میں 90% سے زیادہ بدعتیں کر رہا ہے، بدعت 90% سے زیادہ بدعتیں کیے بغیر کوئی زندگی نہیں گزار سکتا، نہیں گزار سکتا۔ کپڑے پہنے تو ایسا کیوں پہنا، ویسا پہننا بدعت، کیونکہ صحابہ نہیں پہنے تھے۔ کھانے کی چیزوں میں فلاں چیزیں بدعت، رہن سہن کی چیزوں میں فلاں چیزیں بدعت، بھئی یہ میک استعمال کرنا بدعت۔ تو ویسے وقت کیا کرتے معلوم ہو بابو؟ ارے نہیں بھائی آپ کیا کر رہے، دنیا کی مثال دے رہے یارو آپ، میک، بریانی، تہاری، یہ دنیا کی مثال ہے۔ آپ لوگاں یہ میلاد وغیرہ دین بول کے کرتے نا، دین تو دین بول کے کرے تو بدعت اور گمراہی اور شرک ہوتا، دنیا بول کے کرے تو کتنا بھی ہضم کرو سب جائز ہوتا۔ یہ ہوتا ہے ان کا انداز۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں دوستو، آپ ڈائریکٹ اس کے منہ پہ بولیے، بریانی، تہاری، چکن، مٹن کی طرف مت آئیے، اس کا منہ پہلے سے ہی مقفل کر دینا ہے۔ تو آپ بولیں گے میلاد منانا کہاں سے جائز، تو آپ بولیں گے جہاں سے کعبے کے سونے کے دروازے کو لگانا جائز۔ میلاد منانا کہاں سے جائز، جہاں سے مسجد کے مینار بنانا جائز۔ میلاد منانا کہاں سے جائز، جہاں سے قرآن کا ترجمہ لکھنا جائز۔ میلاد منانا کہاں سے جائز، جہاں سے قرآن کی تفسیریں لکھنا جائز۔ کوئی دلیل نہیں ہے ان ساری چیزوں کی۔ پھر اس سے پوچھنا یہ ساری چیزوں کو تو دین کہتا ہے یا دنیا کہتا ہے؟ دوستو مجھ سے پہلے بہت زیادہ بحث ہوتی تھی ایسے لوگوں کی، میں اب زیادہ مصروف ہو گیا تو بحث ختم ہو گئی، بہت کم سابقہ پڑتا ہے۔ تو ایک مرتبہ ہمارے اعجاز بھائی بھی گواہ ہیں، یہ چھوٹے تھے ابھی، تو ہمارے مدرسے میں کچھ ایسے لوگ آ گئے تھے کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے بات کرنا چاہتے ہیں تو بیٹھیے، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں، بھائی اللہ کے گھر میں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا، تفسیر مدارک تھی میرے ہاتھ میں، تفسیر مدارک، مولانا جانتے ہیں تفسیر مدارک جامع نظامیہ میں عالم کی جماعت میں پڑھائی جاتی ہے نا، تفسیر مدارک بہت بہترین تفسیر ہے، زبردست صلاحیت بنانے والی تفسیر۔ تو میرے ہاتھ میں اتفاق سے تفسیر مدارک تھی، قرآن کی تفسیر عربی میں۔ تو وہ بدبخت کہنے لگا
میں اس کو بدبخت ہی کہوں گا، کیونکہ وہ بہت زیادہ بدتمیزی کی باتیں کیا تھا، بہت بے ادبی کیا تھا۔ دوستو یہ لوگ بہت جری ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہردھرم ہوتے ہیں، بہت زیادہ بدتمیز ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ان کے خون میں بدتمیزی اور بے ادبی شامل ہوتی ہے، بعد میں پکارنا شروع کرتے ہیں۔ یاد رکھ دوستو، کیا آپ نے نہیں دیکھا حرم شریف کا مقام اور منظر ہے، کوئی شخص پیر پہ قرآن رکھ کے پڑھ رہا ہے؟ نہیں دیکھا آپ نے؟ پیروں پہ قرآن رکھ کے پڑھنا، پھر کس زبان سے وہ کہتا ہے کہ میلاد منانا جائز ہے ناجائز؟ بھیا اللہ کے کلام قرآن مجید کا تجھے ادب نہیں ہے تو تجھے یہ کہاں کا حق ملا ہوا ہے کہ تو فاتحہ کے بارے میں سوال کرے؟ تو سرتاپا بے ادب ہے۔ یہ کہاں؟ استغفر اللہ، یہ جملہ کہنا بھی بڑا مشکل ہے، مگر پھر بھی سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اس بدتمیز سے پوچھیں کیا صحابہ نے استغفر اللہ قرآن مجید ایسا رکھ کے پڑھا؟ استغفر اللہ۔ کیا اہل بیت نے ایسا پڑھا قرآن؟ تو دوستو جتنی بے ادبی کی چیزیں ہیں یہ سب ایسے لوگوں کے پاس جائز، یہ شیطان کی ذریت ہیں، شیطان کی اولاد ہے، شیطان بے ادبی کا مجسم نمونہ ہے، شیطان اس لیے ملعون ہے کیونکہ وہ بے ادب ہو گیا، وہ بے ادب ہو گیا۔ تو دوستو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ تفسیر مدارک تھی، تو تفسیر مدارک جب تھی تو بات زیادہ بڑھ گئی، تو میں ایک دلیل دیا اس کے سامنے، بھائی بریانی کھا رہے تو یہ کہاں سے جائز، حریص کھا رہے یہ کہاں سے جائز، میٹھا کھا رہے یہ کہاں سے جائز، کدو کی کھیر کھا رہے پی رہے یہ کہاں سے جائز؟ تو بولے وہ نہیں مول صاحب وہ تو دنیا ہے۔ کیا بولا ہوں؟ تو میں اس کو پوچھا، یہ میرے ہاتھ میں تفسیر قرآن مجید کی عربی، تو اس کے بارے میں بتا کہ یہ دین ہے یا دنیا ہے، یہ تفسیر دین ہے یا دنیا ہے؟ تو ایسا خبیث شخص تھا وہ کہ اس قرآن کی عربی تفسیر کو اس نے صرف اپنا بھرم رکھنے کے لیے ہر دھرمی کے طور پر اس نے کہا نہیں یہ تفسیر دنیا ہے، تفسیر کو کہنے لگا دنیا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے کہا یہ جو مسجد بنائی گئی، ہم جس مسجد میں بیٹھے ہیں، تو صحابہ نے ایسی مسجد تو نہیں بنائی، نہ آقا کے زمانے ظاہری میں یہ مسجد بنائی گئی ایسی، نہ صحابہ کے زمانے میں بنائی گئی۔ تو ایسی بارونق خوبصورت مسجد میں ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں فیان کی ہوا کے نیچے، یہ دین ہے یا دنیا ہے؟ تو کہنے لگا نہیں یہ بھی دنیا ہے۔ میں نے کہا پھر دین کیا ہے؟ تو دوستو ان لوگوں کے پاس صرف دین کیا ہے؟ فاتحہ کو حرام بولنا، میلاد کو شرک بولنا، اولیاء اکرام کی بے ادبی کرنا، انبیاء اکرام کی بے احترامی کرنا، یہ دین۔ بھائی آپ ان کا نصاب دیکھیے یہی، بھائی ان کا کورس دیکھیے یہی۔ تو دوستو ہم لوگوں کو بھی بہت زیادہ ہوشیار ہونا ہے، خاص طور پہ آج کا جو دور ہے دور پر فتن ہے۔ بھائی الحمدللہ قاضی صاحب مرحوم نے یہ بزم سجائی، پھر یہاں آ کر آپ لوگ مختلف علماء اکرام سے اپنے عقیدے کو منور کرتے رہے، تازگی بخشتے رہے، مگر دوستو کوئی گارنٹی نہیں ہے آج کے دور میں کہ ہماری آنے والی نسل بھی ہمارے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے والی ہوگی۔ تو کٹ جانے کا اندیشہ ہے، ہم سے عقیدے کے طور پہ کٹ جانے کا اندیشہ ہے۔ تو آج ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو عقیدہ اور دین کی باتیں سمجھائیں، پھر جہاں سمجھائی اور پڑھائی جاتی ہیں وہاں مراکز پہ بھیجیں۔ مولانا فیاض صاحب ہیں، سراج صاحب ہیں، عمر ہاشمی صاحب ہیں، پھر دیگر آپ مولانا ہیں، یہاں مدرسے چلتے ہیں بھائی اہل سنت کے مدرسے، تو ایسے مدرسوں میں جز وقتی طور پر بھائی آپ اسکول پڑھائیں، 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے بھائی عقیدہ اور عمل سیکھنے کے لیے مدرسوں میں بھیجنا ہے۔ دوستو آج کتنا زیادہ بہت بڑا المیہ ہمارے درمیان میں پیدا ہو گیا کہ ہماری لڑکیاں اور بہنیں کالج اور اسکول کی تعلیم میں تو بہت آگے نکل گئی،
لفاظی میں، چرب زبانی میں بہت زیادہ آگے نکل گئی. نکلتے نکلتے آج حالت یہ ہو گئی کہ آپ پیپروں میں دیکھیے، سوشل میڈیا پہ دیکھیے، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. ایسا دور بھی ہم دیکھنے کے لیے موقع ملتا تھا، یہ ہم سمجھ بھی نہیں سکتے تھے کہ آج مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں. کس کا نتیجہ ہے؟ ہم نے ان کو دین نہیں دیا، فون دے دیا، لباس اچھا دے دیا، کھانا اچھا دے دیا، گھر اچھا دے دیا، رہن سہن اچھا دے دیا. بھئی اگر کوئی چیز ہم نے نہیں دی تو وہ دین نہیں دیا، بھئی عقیدہ نہیں دیا. تو دوستو، میلاد کس چیز کا نام ہے؟ میلاد صرف ہمارے آقا کے تشریف لانے کے ذکر کرنے کا نام ہے. بولیے کیا نام ہے؟ سرکار کے آنے اور تشریف لانے کے ذکر کرنے کا نام میلاد ہے. تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، کہ اے دنیا والوں، اے انسانوں، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آ گئی، یعنی ذات مصطفیٰ آ گئی. تو اللہ رب العزت خود اپنے محبوب کے آنے کا ذکر کر رہا ہے. کہیں قرآن میں اللہ نے فرمایا ہم نے محبوب کو بھیجا، کہیں فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، کہیں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، میرا محبوب آیا. سرکار کے آنے، بھیجے جانے کے ذکر کرنے کو میلاد کہتے ہیں. یہ میلاد تو خود رب نے قرآن میں منایا ہے. سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ قرآن میں خود آ رہا ہے کہ تمہارے پاس میرا محبوب آ گیا. تو اسی محبوب کے آنے کا ذکر ہم کر رہے. تو قرآن کرے تو وہ غلط نہیں، ہم کرے تو غلط ہو جاتا کہ نہیں ہوتا نا بھائی. تو دوستو، بڑی جانبداری کے ساتھ، بڑی ہٹ دھرمی کے ساتھ کچھ لوگ روئے زمین پر ایسے ہیں جو قرآن مجید میں سرکار کی عظمتیں آئیں ان عظمتوں کو چھپاتے ہیں. چھپانے کو وہ ایمان سمجھتے ہیں. دوستو، علماء اہل سنت قرآن مجید کے اندر پائی جانے والی عظمتوں کو بتاتے ہیں اور چھپاتے ہیں. دوسرے چھپاتے ہیں اور ہم چھپاتے ہیں. چھپانا بددیانتی ہے، چھپانا دیانتداری ہے. دیانتداری ہے. پورے قرآن کے اندر سرکار کے فضائل اور عظمتیں بیان کیے گئے. بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، میرے مصطفیٰ یہ پورا قرآن تیرا ذکر ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی بندہ نہیں کہہ رہا، قرآن خود کہتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ پورا قرآن مولا میرے مصطفیٰ یہ تیرا ذکر ہے، تیرا ذکر ہے. جب قرآن پورا مصطفیٰ کا ذکر ہے تو وہی ذکر ہم اپنی زبانوں پہ لائیں تو یہ بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ شان بیان کرنا اگر ہم شروع کریں تو بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دوستو، بڑے چوکنا رہنا ہے. ساری باتیں عرض نہیں کی جا سکتی، بہت لمبا ٹائم ہوگا. میں معافی چاہتا ہوں کہ آپ کو، مجھے، سب کو بھئی آثار مبارک کی زیارت بھی کرنی ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی زندگی باقی رہی تو مزید تفصیل آپ کے سامنے عرض کی جائے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا تعالی بانی محفل اور بانی مجلس حضرت صدر قاضی علیہ الرحمہ کو بے انتہا درجات میں بلندی عطا فرمائے، ان کی قبر کو منور فرمائے. پھر ان کے جو جانشین ہیں مولا تعالیٰ ان کو بھی اپنے والد گرامی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر ہماری حاضری کو یہاں جو ہوئی ہے اس کو قبول فرمائے. پھر اس کے لیے یہ حاضری ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. وما علینا الا البلاغ.